یعنی ایک مختصر سے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کرائی. اب وہ مختصر سا وقت صوفیہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھ کے گئے واپس آئے تو بستر گرم تھا. اب اونچی آواز میں کہیں گے سبحان اللہ. جو پانی جس سے وضو کر کے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے تو وہ پانی چل رہا تھا. اب مجھے بتائیں کہ ہم وضو کرتے ہیں لوٹے سے اور زمین کے اوپر فرش کے اوپر جب وہ پانی استعمال ہوا جاتا ہے تو زمین اس کو فوری جذب کر دیتی ہے. اور پھر عرب کی گرمی کا کیا عالم ہوگا کہ وہاں تو پانی فوری طور پہ جذب ہو جانا چاہیے, چاہے کوئی فرش ہے یا زمین ہے مٹی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وضو کر کے گئے واپس تشریف لائے تو پانی چل رہا تھا. جس کمرے سے نکل کے گئے وہ جو کنڈی تھی وہ کنڈی ہل رہی تھی. تو مختصر سے وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے یعنی مکہ سے بیت المقدس گئے, وہاں سے سدرا گئے, وہاں سے لامکاں گئے, پھر واپس تشریف لائے مختصر سے وقت میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ وہ براق کتنا تیز رفتار تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 319, فرمایا یدعو حافرہ عند منتہا طرفہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا. جس براق پر میں سوار ہوا جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا. اور ہماری نظر کا کیا عالم ہے کہ ہماری نظم اوپر اٹھائیں نظر تو آسمان نظر آتا ہے, یہ ہماری نظر ہے. اور براق کی نظر کا کیا عالم ہوگا. فرمایا آقا نے جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا. حضرات عزیز وقار, اب آئیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور رفعت یعنی معراج پر بلندی کی بات کرتے ہیں. حضور بلندی پر جا رہے ہیں. سورج جو یہاں سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آیا. جو یہاں سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر دور ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے گزر گئے. 9 سیارے اسی طرح راستے میں آئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے گزر گئے. اور آخری سیارہ جو زمین سے 40 کروڑ کلومیٹر سے بھی زیادہ دور ہے وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں آیا. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ 7 آسمان آئے, 7 آسمانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کے اندر جنت بھی آئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو بھی طے کیا, جنت پیچھے رہ گئی, حضور آگے چلے گئے. جہنم کا بھی مشاہدہ کیا, جہنم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نیچے رہ گئی, حضور آگے چلے گئے. یہاں تک کہ 7 آسمانوں کے اوپر جو جنت ہے ایک جنت نہیں بلکہ 8 جنتیں جو ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبور کر کے آگے نکل گئے. یہاں تک کہ جو فرشتے ہیں, فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور, بیت المعمور پیچھے رہ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے. وہاں بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کروائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. پھر نماز سے فارغ ہوئے, نماز پڑھا کے تو فرشتوں سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے. بیت المعمور بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد راہ بنا. حضرات عزیز وقار, پھر سدرا آیا. سدرا جو ہے یہ جبرائیل امین کا مقام ہے. سدرا ایک بیری کے درخت کی مانند ہے اور کہتے ہیں کہ اس کی بلندی کی انتہا کوئی بھی نہیں ہے. اس کے متعلق ہے کہ ایک شاخ اس کی ایسی ہے, یعنی اس درخت کی ایک شاخ ایسی ہے کہ 7 لاکھ میل اونچی ہے وہ, جہاں جبرائیل امین کا مقام ہے. اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام بھی دیکھا, وہاں نوافل ادا کیے اور پھر وہاں سے بھی آگے گزر گئے. اب یہاں پہنچ کر جبرائیل امین نے معذرت کر لی, حضور اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. فرمایا جبرائیل آگے کیوں نہیں جا سکتے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تفسیر روح البیان جلد 9 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لو دنوتو انملتن لاحترقتو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے میری مجال نہیں ہے, اس لیے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی تجلیات کا نزول ہے.
ذاتی تجلیات کو